ولا بد من امن الطريق لان الاستطاعة لا يثبت دونه ثم قيل هو شرط الوجوب حتى لا يجب عليه الإيصاء وهو مروي عن أبي حنيفة رحمه الله وقيل هو شرط الأداء دون الوجوب لأن النبي عليه السلام فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة لا غيره. قال ويعتبر في المرأة أن يكون لها محرم تحج به أو زوج ولا يجوز لها أن تحج بغيرهما إذا كان بينها وبين مكة 3 أيام. ولا بد من امن الطریق، اور ضروری ہے راستے کا امن بھائی، راستے کا پرامن ہونا بھی ضروری ہے بھائی. تو حج کے وجوب کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ راستہ پرامن ہونا چاہیے، راستہ پرامن ہونا چاہیے. لأن الاستطاعت لا يثبت دونه، اس لیے کیونکہ استطاعت بغیر امن طریق کے ثابت نہیں بھائی. راستے کے پرامن ہوئے بغیر استطاعت ثابت نہیں ہوتی. اور قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں حج کے بارے میں؟ من استطاع الیہ سبیلا، جس میں اس کے راستے کی استطاعت ہو گئی. اور جب راستہ پرامن نہیں تو استطاعت بھی نہیں ہوگی. یعنی راستے کے اندر مثلا دشمن کی فوجیں ہیں بھائی، اور تو اب تو وہاں سے گزرنا ممکن نہیں ہے. یا اسی طرح راستے کے اندر بھائی ڈاکوؤں کو کوئی گروہ وغیرہ ہے اور لوگ وہاں سے گزرتے ہوئے ڈرتے ہیں، ڈاکو ان کو لوٹ لیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، تو اس صورت میں راستہ پرامن نہیں، لہذا حج بھی واجب نہیں ہوگا. اس میں آگے اختلاف ذکر کریں گے کہ فقہا اس میں اختلاف کرتے ہیں. بعض کے نزدیک راستے کا پرامن ہونا یہ نفس وجوب کی شرط ہے، اور بعضوں نے کہا ہے کہ یہ وجوب ادا کی شرط ہے بھائی. ایک ہے نفس وجوب، ایک ہے وجوب ادا. نفس وجوب یعنی وجوب آ گیا ایک شخص پر لیکن ادائیگی ابھی ضروری نہیں، اور ایک ہے وجوب ادا کہ جس کے بعد ادائیگی کیا ہو جاتی ہے؟ واجب ہو جاتی ہے. مثلا دیکھیے نفس وجوب اور وجوب ادا کو سمجھنے کے لیے کہ مثلا آپ کوئی چیز دوسرے کے ہاتھ فروخت کرتے ہیں، اس کے ساتھ بیع والا معاملہ کرتے ہیں تو ایجاب و قبول کرتے ہیں. مثلا آپ نے اپنا قلم جو ہے دوسرے کے ہاتھ فروخت کیا بھائی، آپ اس سے کہتے ہیں میں نے یہ قلم آپ کو 100 روپے میں فروخت کر دیا. وہ دوسرے نے کہا میں نے منظور کیا، بس بھائی ایجاب و قبول ہو گیا اور بیع منعقد ہو گئی. وہ قلم بے شک ابھی آپ کے پاس ہے، آپ کی جیب پر لگا ہوا ہے، لیکن آپ نے بیع کر لی ہے دوسرے کے ساتھ. وہ دوسرا ایجاب و قبول کرتے ہی اس قلم کا مالک بن گیا بھائی، اس قلم کا مالک بن گیا. اور اب بھائی آپ کی چیز جو تھی یعنی قلم، اس کا مالک وہ بن چکا ہے، تو اس پر بھی کچھ آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ تو لہذا اس کے ذمے اس سے وہ ثمن یعنی وہ جو 100 روپیہ طے کیا تھا وہ 100 روپے جو تھے وہ اس کے ذمے واجب ہو گئے، وہ اس کے ذمے واجب ہوئے. لیکن ابھی ادائیگی ضروری نہیں کہ وہ فوراً 100 روپیہ نکالے اور آپ کے حوالے کر دیں. ہاں البتہ اس کے ذمے واجب ہو گئے، یعنی اس پر نفس وجوب آ گیا، وہ قلم کا مالک وہ بن گیا. تو آپ کے لیے اس پر اس قلم کے بدلے میں 100 روپے اس کے ذمے آ گئے، اس پر وہ 100 روپے واجب ہو گئے. یہ ہے نفس وجوب. لیکن ابھی وجوب ادا نہیں، اس پر ادائیگی اس کے ذمے واجب نہیں. ہاں جب آپ اس کو کہیں گے لو بھائی میرے 100 روپے ادا کر دو، اب اس پر ادائیگی بھی واجب ہو جائے گی بھائی، ادائیگی بھی واجب. تو یہ جو ادائیگی واجب ہوئی اس پر یہ ہے وجوب ادا. پہلے اس پر آیا تھا نفس وجوب، اس کے ذمے 100 روپے آ گئے تھے لیکن ادائیگی ضروری ابھی نہیں. اور جب آپ مطالبہ بھی کر دیتے ہیں تو اب ادائیگی بھی اس پر ضروری ہو گئی.
تو یہ جو ادائیگی ہے، ادائیگی کا لازم ہو جانا، اس کو کہتے ہیں وجوب ادا۔ تو ایک ہے نفس وجوب کہ کسی کے ذمے کوئی چیز واجب ہو جائے، اور ایک ہے وجوب ادا کہ اس پر پھر اس کی ادائیگی بھی کیا ہو جائے، واجب ہو جائے۔ تو یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، ایک ہے نفس وجوب اور ایک ہے وجوب ادا۔ تو اس بارے میں فقہا اختلاف کرتے ہیں کہ یہ جو راستے کا پرامن ہونا ہے یہ نفس وجوب کی شرط ہے یا وجوب ادا کی شرط ہے بھائی۔ تو بعض فرماتے ہیں کہ یہ نفس وجوب کی شرط ہے، راستے کا پرامن ہونا نفس وجوب کی شرط ہے۔ راستہ پرامن ہوگا اور باقی چیزیں شرائط پوری ہوں گی تو اس شخص پر حج واجب ہو جائے گا۔ حج کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا۔ اور اگر راستہ پرامن نہیں تو اس پر حج بھی واجب ہی نہیں، کیونکہ یہ کس چیز کی شرط ہے؟ نفس وجوب کی۔ تو اس پر اگر راستہ پرامن نہیں تو اس پر حج واجب ہی نہیں ہے بھائی، بے شک باقی شرائط پوری ہوں لیکن حج اس پر واجب نہیں۔ جبکہ بعض فقہا فرماتے نہیں کہ راستے کا پرامن ہونا یہ نفس وجوب کی شرط نہیں ہے بلکہ وجوب ادا کی شرط ہے۔ جب باقی شرائط پوری ہو جائیں گی تو اس شخص پر حج واجب ہو جائے گا، نفس وجوب اس پر آ جائے گا، ہاں ابھی ادائیگی واجب نہیں کیونکہ راستہ پرامن نہیں ہے بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو ثمرہ اختلاف ظاہر ہوگا اس صورت میں کہ اگر اس شخص کا انتقال ہونے لگا تو اس پر واجب ہے کہ وہ وصیت کرے کہ میری طرف سے کیا کروا دیا جائے، حج کروا دیا جائے۔ کن کے نزدیک؟ جن کے نزدیک یہ وجوب ادا کی شرط تھی، راستے کا پرامن ہونا وجوب ادا کی شرط تھی، معلوم ہوا نفس وجوب اس پر آ چکا ہے، صرف ابھی ادا واجب نہیں۔ جب نفس وجوب آ چکا ہے تو اس پر کیا لازم ہے کہ یہ وصیت کر جائے کہ میری طرف سے حج کروا دیا جائے، مجھ پر حج واجب تھا۔ جبکہ جن کے نزدیک یہ راستے کا پرامن ہونا نفس وجوب کی شرط ہے ان کے نزدیک اس پر وصیت لازم نہیں کیونکہ اس پر حج واجب ہی نہیں ہوا تھا۔ جب واجب نہیں تو اس کی وصیت کرنا بھی اس پر واجب نہیں ہے بھائی۔ فرق سمجھ میں آ گیا؟ تو البتہ اس میں یاد رکھیے راجح یہ ہے کہ یہ نفس وجوب کی شرط ہے بھائی۔ کس کی؟ نفس وجوب۔ راستہ اگر پرامن نہیں ہے تو اس پر حج واجب ہی نہیں ہے بھائی۔ تو کہتے ہیں وَلَا بُدَّ مِنْ أَمْنِ الطَّرِيقِ، اور ضروری ہے راستے کا پرامن ہونا، لِأَنَّ الِاسْتِطَاعَةَ لَا يَثْبُتُ دُونَهُ، اس لیے کیونکہ استطاعت اس کے بغیر ثابت نہیں ہوتی۔ اگر راستہ پرامن نہیں تو معلوم ہوا اس کو حج کرنے کی استطاعت ہی نہیں، جب استطاعت نہیں ہے تو اس پر حج بھی واجب نہیں۔ ثم قیل هو شرط الوجوب حتى لا يجب عليه الإيصاء، پھر کہا گیا ہے کہ یہ وجوب کی شرط ہے، یعنی نفس وجوب کی شرط ہے یہاں تک کہ اس پر وصیت کرنا واجب نہیں ہے۔ وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رحمہ اللہ، اور یہی روایت کیا گیا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی۔ وقیل، اور کہا گیا ہے هُوَ شرط الاداء، یہ راستے کا پرامن ہونا یہ ادا کی شرط ہے، یعنی وجوب ادا کی شرط ہے، دون الوجوب، نہ کہ وجوب کی۔ لأن النبی علیہ السلام فسر الاستطاعت بالزاد والراحلۃ لا غیر، اس لیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استطاعت کی تفسیر فرمائی زاد اور راحلہ کے ساتھ، لا غیر، نہ کہ ان کے علاوہ کے ساتھ۔ حضور علیہ السلام نے کوئی راستے کے پرامن ہونے کی شرط ذکر نہیں فرمائی، لہذا زاد اور راحلہ ہوگا، بے شک راستہ پرامن نہ ہو، لیکن زاد اور راحلہ ہے تو نفس وجوب آ جائے گا۔ ہاں البتہ راستہ پرامن نہیں تو وجوب ادا نہیں آئے گا کیونکہ راستہ خطرے والا ہے، اس کے لیے جانا فی الحال ممکن نہیں ہے۔ قال ويعتبر في المرأة ان يكون لها محرم تحج به او زوج، اور معتبر ہے عورت کے حق میں کہ اس کے لیے کوئی محرم ہونا چاہیے، تحج به، کہ وہ عورت حج کرے اس کے ساتھ، او زوج، یا خاوند کا ہونا بھائی، خاوند کا ہونا بھائی۔ عورت جو ہے عورت کے لیے باقی شرائط کے ساتھ ساتھ کوئی محرم ہونا چاہیے یا خاوند ساتھ ہونا چاہیے جو اس سفر حج میں اس کے ساتھ جائے۔
بشرطے کہ وہ عورت مکہ سے 3 دن کی مسافت پر رہتی ہے. اگر 3 دن سے کم مسافت پر رہتی ہے تو اتنے کم تھوڑے سفر پر تو عورت بغیر محرم کے بھی جانا جائز ہے، لہذا اس صورت میں محرم یا خامند کی شرط نہیں ہوگی. لیکن اگر دور رہتی ہے، 3 دن کی مسافت سے زائد پر رہتی ہے، تو اس صورت میں کسی محرم کا ہونا یا خامند کا ہونا ضروری ہے. حج کی ادائیگی تبھی اس پر لازم ہوگی بھائی. اور محرم جانتے ہیں یا نہیں جانتے بھائی؟ محرم وہ شخص جس کے ساتھ شریعت نے ہمیشہ کے لیے نکاح کو حرام قرار دیا ہو، اس کو محرم کہتے ہیں. یعنی جہاں نکاح کی کوئی صورت نہیں، جیسے بھائی بہن ہیں، یہ آپس میں محرم ہے ایک دوسرے کے، کیونکہ یہاں نکاح کی کوئی صورت نہیں. اسی طرح بھائی عورت کے لیے مثلا اس کا بھائی ہوا محرم ہے، اس کا والد ہے وہ محرم ہے، چچا ہے، ماموں ہے وغیرہ، یہ سب کیا ہیں؟ اس کے محرم ہیں بھائی، محرم ہیں. تو کہتے ہیں وہ یعتبر فی المرأۃ ان یکون لها محرم تحج به، اور معتبر ہے عورت کے حق میں کہ اس کے لیے کوئی ایسا محرم ہو تحج به کہ وہ عورت حج کرے اس کے ساتھ، او زوج یا خامند ہو. ولا يجوز لها ان تحج بغيرهما اذا كان بينها وبين مكة 3 ايام، اور جائز نہیں ہے عورت کے لیے کہ وہ حج کرے ان دونوں کے علاوہ، یعنی محرم اور خامند کے علاوہ وہ حج کرے، جبکہ اس عورت کے اور اس کے مکہ کے درمیان جو ہے 3 دن کی مسافت کا سفر ہو یا اسے یعنی زیادہ. وقال الشافعی رحمہ اللہ، اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یجوز لها الحج اذا خرجت فی رفقۃ، کہ جائز ہے اس کے لیے حج جب وہ نکلے ساتھیوں کے ہمراہ، یعنی اور عورتیں اس کے ساتھ ہوں. ومعها نساء ثقات، اور اس کے ساتھ قابل اعتماد عورتیں ہوں. عورت کے لیے وہ فرماتے ہیں حج پر جانا جائز ہے، جبکہ اور ساتھی عورتیں ہیں، اور وہ عورتیں بھی کس قسم کی ہیں؟ قابل اعتماد عورتیں ہیں. لحصول الامن بالمرافقت، اس وجہ سے کہ امن حاصل ہو گیا مرافقت کی وجہ سے، ساتھ ہونے کی وجہ سے امن حاصل ہو گیا. بھائی عورت کے لیے حفاظت ضروری ہے بھائی، سمجھ میں آئے؟ اور جب اور عورتیں اس کے ساتھ ہیں تو اب راستے کا امن اس کو حاصل ہو گیا بھائی، حفاظت کا سامان ہے یہ. تو کہتے ہیں لحصول الامن بالمرافقت، اس لیے کیونکہ امن حاصل ہو گیا مرافقت کی وجہ سے، یعنی ساتھ ہونے کی وجہ سے. ولنا، اور ہماری دلیل قولہ علیہ السلام، حضور علیہ السلام کا قول ہے، آپ نے فرمایا لا تحجن امرأۃ الا ومعها محرم، کہ ہرگز حج نہ کرے کوئی عورت مگر یہ کہ اس کے ساتھ محرم ہو کوئی. وَلِأَنَّهَا بِدُونِ الْمَحْرَمِ يُخَافُ عَلَيْهَا الْفِتْنَةُ، یہاں سے دوسری عقلی دلیل ذکر کر رہے ہیں. کہتے ہیں اور اس لیے کیونکہ بغیر محرم کے یخاف علیہا الفتنۃ، عورت پر خوف ہوگا فتنے کا، کہ کہیں کوئی کسی فتنے میں واقع نہ ہو جائے بھائی. وتزداد بانضمام غیرها الیہا، بھائی امام شافعی رحمہ اللہ کیا فرماتے تھے؟ اور قابل اعتماد عورتیں ہوں تو پھر امن حاصل ہو گیا، لہذا عورت حج پر جا سکتی ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، محرم کا ہونا یا خامند کا ہونا ضروری ہے، اس لیے کیونکہ عورت پر فتنے کا خوف ہے کہ کسی کہیں فتنے میں نہ پڑ جائے بھائی. اور اگر جو امام شافعی رحمہ اللہ نے ذکر کیا اور قابل اعتماد عورتیں ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ عورت پہ فتنے کا خوف ہے عورت پر، اور دوسری عورت اس کے ساتھ مل جائے گی تو وہ بھی عورت ہے، اس پر بھی کیا خوف ہے؟ فتنے کا خوف ہے. تو فتنہ اور بڑھ جائے گا، فتنے کا خوف اور بڑھ جائے گا، جتنی بھی اور عورتیں ہو جائیں فتنے کا خوف اور بڑھ جائے گا بجائے کم ہونے کے، لہذا محرم یا خامند کا ہونا ضروری ہے بھائی. دلیل سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وَتَزْدَادُ بِانضِمَامِ غَيْرِهَا إِلَيْهَا، اور بڑھ جائے گا فتنہ بِانضِمَامِ غَيْرِهَا، بوجہ مل جانے اس کے علاوہ کے، الیہا اس کے ساتھ اور عورتیں مل جائیں گی تو اس سے فتنے کا خوف
اور بڑھ جائے گا. وَلِهَذَا تَحْرُمُ الْخَلْوَةُ بِالْأَجْنَبِيَّةِ وَإِنْ كَانَ مَعَهَا غَيْرُهَا. اور اسی وجہ سے اجنبیہ عورت کے ساتھ خلوت حرام ہے اگرچہ اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہو، اور عورتیں بھی ہوں پھر بھی اجنبیہ عورت کے ساتھ خلوت حرام ہے بھائی. بخلاف ما اذا كان بينها وبين مكة اقل من 3 ایام. بخلاف اس کے کہ جب اس عورت کے درمیان اور مکہ کے درمیان 3 دن سے کم کی مسافت ہو. لأنه يباح لها الخروج إلى ما دون السفر بغیر محرم. اس لیے کیونکہ عورت کے لیے جائز ہے نکلنا سفر سے کم مقدار میں، سفر سے کم مسافت میں، بغیر محرم بغیر کسی محرم کے، تو پھر وہ جا سکتی ہے. وَإِذَا وَجَدَتْ مَحْرَمًا لَمْ يَكُنْ لِلزَّوْجِ مَنْعُهَا. بھئی یہاں سے یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر عورت کو کوئی محرم مل گیا جو اس کے ساتھ حج پر جانے کے لیے تیار ہے، تو کیا خاوند کو اس کو روکنے کا حق ہے یا روکنے کا حق نہیں؟ تو مسئلہ یاد رکھیے گا کہ خاوند کا حق مقدم ہے بے شک، لیکن فرائض نہیں. فرائض کے سلسلے میں فرائض مقدم ہیں بھائی. لہذا جیسے خاوند اس کو فرض روزے، فرض نماز وغیرہ سے نہیں روک سکتا، اسی طرح اگر یہ فرض حج ہے اس کا تو اس سے بھی خاوند روک نہیں سکتا. ہاں اگر نفلی حج ہے تو اس سے خاوند روک سکتا ہے بھائی. مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو کہتے ہیں وَإِذَا وَجَدَتْ مَحْرَمًا لَمْ يَكُنْ لِلزَّوْجِ مَنْعُهَا. اور جب عورت کسی محرم کو پالے تو خاوند کو یہ حق نہیں ہے منعها کہ اس کو منع کرے. وقال الشافعی رحمہ اللہ لہ ان یمنعها. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں خاوند کے لیے جائز ہے، یعنی اس کو یہ حق ہے ان یمنعها کہ اس کو منع کر دے. لأن فی الخروج تفویت حقه. اس لیے کیونکہ نکلنے کے اندر یعنی حج کے لیے نکلنے میں تفویت حقه اس خاوند کے حق کا فوت کر دینا ہے، لہذا وہ روک سکتا ہے. ولنا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ ان حق الزوج لا يظهر في حق الفرائض کہ خاوند کا حق فرضوں کے حق میں ظاہر نہیں ہوگا. جیسے وہ فرض نماز اور فرض روزے سے نہیں روک سکتا، یہاں بھی نہیں روک سکتا. والحج منها اور حج بھی فرائض میں سے ہے. حتی لو کان الحج نفلا له ان یمنعها. حتی کہ اگر وہ حج جو ہے وہ نفل ہوا تو پھر خاوند کے لیے جائز ہے کہ اس کو منع کر دے، اس کو روک دے. ولو کان المحرم فاسقا قالوا لا يجب عليها لان المقصود لا يحصل به. بھئی صورت مسئلہ یہ کہ عورت کو حج کے لیے محرم مل گیا جو تیار ہے اس کے ساتھ جانے کے لیے، لیکن وہ محرم فاسق ہے. محرم کس قسم کا ہے؟ فاسق ہے، دینی چیزوں وغیرہ کا بالکل کسی اعتبار سے لحاظ رکھتا ہی نہیں ہے. تو بھی اس صورت میں عورت پر حج واجب نہیں ہے بھائی، حج واجب نہیں ہے. اس لیے کیونکہ محرم کی شرط لگائی گئی تھی تاکہ امن حاصل ہو جائے، حفاظت حاصل ہو جائے، لیکن جب محرم خود فاسق ہے تو مقصود حاصل نہیں، لہذا اس پر ادائیگی بھی واجب نہیں ہے بھائی. تو کہتے ہیں وَلَوْ كَانَ الْمَحْرَمُ فَاسِقًا. اور اگر محرم جو تھا وہ فاسق تھا، قالوا تو فقہا فرماتے ہیں لا يجب علیہا تو عورت پر حج واجب نہیں ہے. لأن المقصود لا يحصل به اس لیے کیونکہ مقصود حاصل نہیں ہوگا اس فاسق محرم کے ذریعے. وَلَهَا أَن تَخْرُجَ مَعَ كُلِّ مَحْرَمٍ إِلَّا أَن يَكُونَ مَجُوسِيًّا. بھئی عورت کے لیے جائز ہے وہ ہر محرم کے ساتھ جا سکتی ہے، ہاں اگر وہ محرم اس کا مجوسی ہے، آتش پرست ہے، تو پھر اس صورت میں اس کے ساتھ جانا جائز نہیں. اس لیے کیونکہ یہ جو مجوسی ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ محرموں کے ساتھ بھی نکاح جائز ہے. ان کا عقیدہ کیا ہے؟ محرموں کے ساتھ بھی نکاح جائز ہے. تو لہذا جب یہ اس قسم کا عقیدہ ہے اس کا تو راستے کا امن اور حفاظت حاصل نہ ہوئی، لہذا مقصود حاصل نہیں، تو اس کے ساتھ اجازت نہیں بھائی.
وَلَهَا أَن تَخْرُجَ مَعَ كُلِّ مَحْرَمٍ عورت کے لیے جائز ہے وہ نکل سکتی ہے ہر محرم کے ساتھ إِلَّا أَن يَكُونَ مَجُوسِيًّا مگر یہ کہ وہ محرم مجوسی ہو لِأَنَّهُ يَعْتَقِدُ إِبَاحَةَ مُنَاكَحَتِهَا اس لیے کیونکہ مجوسی جو ہے وہ اعتقاد رکھتا ہے وہ عقیدہ رکھتا ہے إِبَاحَةَ مُنَاكَحَتِهَا اس کے ساتھ نکاح کے جائز ہونے کا سمجھ میں آیا بھائی وَلَا عِبْرَةَ بِالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ اچھا بھائی اگر محرم بچہ ہے یا مجنون ہے کہتے ہیں نہیں بھائی بچے اور مجنون کا کوئی اعتبار نہیں ہے اس لیے کیونکہ محرم کے ساتھ ہونے کا مقصد کیا تھا حفاظت اور وہ حفاظت تو بچے اور مجنون کے ذریعے حاصل نہیں ہو سکتی تو کہتے ہیں وَلَا عِبْرَةَ بِالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ اور کوئی اعتبار نہیں ہے بچے اور مجنون کا لِأَنَّهُ لَا تَتَأَتَّى مِنْهُمَا الصِّيَانَةُ اس لیے کیونکہ حاصل نہیں ہوتی ان سے حفاظت وَالصَّبِيَّةُ الَّتِي بَلَغَتْ حَدَّ الشَّهْوَةِ بِمَنْزِلَةِ الْبَالِغَةِ جی اور یاد رکھیے بھائی یہ عورت کے احکامات بیان ہو رہے ہیں عورت کے اسی طرح اگر وہ بچی جو حد شہوت کو پہنچ چکی ہے قابل شہوت ہو چکی ہے وہ بھی عورت کے حکم میں ہے کس کے حکم میں ہے عورت کے حکم میں ہے لہذا اس کے لیے بھی بغیر محرم کے سفر پر جانا صحیح نہیں تو کہتے ہیں وَالصَّبِيَّةُ الَّتِي بَلَغَتْ حَدَّ الشَّهْوَةِ اور وہ بچی جو پہنچ چکی ہے شہوت کی حد کو بِمَنْزِلَةِ الْبَالِغَةِ وہ بھی بالغہ عورت کے درجے میں ہے حَتَّى لَا يُسَافِرَ بِهَا مِنْ غَيْرِ مَحْرَمٍ یہاں تک کہ سفر نہیں کیا جائے گا اس کے ساتھ بغیر محرم کے وَنَفَقَةُ الْمَحْرَمِ عَلَيْهَا سوال پیدا ہوتا ہے یہ جو محرم ساتھ جا رہا ہے عورت کی حج کروانے کے لیے تو اس کا نفقہ کس پر آئے گا راستے کے کھانے پینے کا خرچہ وغیرہ کیا اس کو خود بندوبست کرنا پڑے گا یہ عورت کے ذمے ہے کہتے ہیں بھائی یہ عورت کے ذمے ہے کیونکہ وہ کس لیے جا رہا ہے ساتھ عورت کے لیے اس کو حج کروانے کے لیے لہذا اس کے نفقے کی ذمہ داری بھی کس پر آئے گی عورت پر آئے گی تو کہتے ہیں وَنَفَقَةُ الْمَحْرَمِ عَلَيْهَا اور اس محرم کا نفقہ بھی جو ہے اس عورت پر ہے لِأَنَّهَا تَتَوَسَّلُ بِهِ إِلَىٰ أَدَاءِ الْحَجِّ اس لیے کیونکہ وہ عورت جو ہے اس کے ذریعے سے پہنچ رہی ہے ادائے حج تک بھائی اس کے ذریعے پہنچ رہی ہے کس تک حج کی ادائیگی تک وَاخْتَلَفُوا فِي أَنَّ الْمَحْرَمَ شَرْطُ الْوُجُوبِ أَوْ شَرْطُ الْأَدَاءِ عَلَى حَسَبِ اخْتِلَافِهِمْ فِي أَمْنِ الطَّرِيقِ اور اختلاف کیا ہے فقہا نے اس بات نے کہ عورت کے لیے محرم ہونا یہ نفس وجوب کی شرط ہے یا وجوب ادا کی نفس تو بات کہتے ہیں نفس وجوب کی شرط ہے لہذا محرم یا خاوند وغیرہ نہیں ہے تو اس پر وجوب ہی نہیں لہذا اس پر وصیت کرنا بھی واجب نہیں جب یہ بات کہتے ہیں کہ نہیں وہ نفس وجوب آ جائے گا ہاں وجوب ادا کی یہ شرط ہے ادائیگی اس پر واجب نہیں ہوگی لیکن نفس وجوب اس پر آ جائے گا اور لہذا اس پر مرنے سے پہلے وصیت کرنا لازم ہوگا تو کہتے ہیں وَاخْتَلَفُوا فِي أَنَّ الْمَحْرَمَ شَرْطُ الْوُجُوبِ أَوْ شَرْطُ الْأَدَاءِ عَلَى حَسَبِ اخْتِلَافِهِمْ فِي أَمْنِ الطَّرِيقِ اور اختلاف کیا ہے فقہا میں کہ محرم کا ہونا یہ وجوب کی شرط ہے یا ادا کی شرط ہے علی حسب اختلافہم فی امن الطریق اسی طرح جیسے کہ ان کا اختلاف ہے کس میں راستے کے امن کے بارے میں اور اس میں یاد رکھیے اس میں راجح یہ ہے کہ یہ وجوب ادا کی شرط ہے بھائی کس چیز کی شرط ہے وجوب ادا لہذا نفس وجوب اس پر آ جائے گا اور اس کو وصیت مرنے سے پہلے وصیت کر دے کہ اس کی طرف سے حج بدل کروا دیا جائے بھائی وَإِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ بَعْدَمَا أَحْرَمَ أَوْ أُعْتِقَ الْعَبْدُ فَمَضَيَا لَمْ يُجْزِهُمَا بھائی صورت مسئلہ یہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ بچہ جتنے بھی حج کر لے وہ حج کون سے ہوں گے نفلی ہوں گے بالغ ہونے کے بعد اگر استطاعت آتی ہے تو پھر اس کو فریضہ حج دوبارہ ادا کرنا پڑے گا اور اسی طرح غلام ہے غلام بھی جتنے مرضی غلامی کے اندر حج کر لے وہ سارے کیا ہیں نفلی حج ہیں اب مسئلہ یہ کہ ایک بچے نے حج کا احرام باندھ لیا اور حج کے لیے چل پڑا اسی طرح ایک غلام تھا اس نے حج کا احرام باندھ لیا اور چل پڑا راستے میں وہ بچہ بالغ ہو گیا
یا اور اسی طرح وہ راستے میں اس غلام کو اس کے آقا نے آزاد کر دیا، اور یہ پھر اسی طرح چلتے رہے اور انہوں نے حج کر لیا، تو کیا بچے کا فرض حج ادا ہو جائے گا؟ کیونکہ راستے میں یہ بالغ ہو گیا تھا۔ غلام کا فرض حج ادا ہو جائے گا کیا؟ کیونکہ اب وہ کیا ہو چکا، راستے میں آزاد ہو چکا۔ کہتے ہیں نہیں بھائی، انہوں نے احرام کون سا باندھا ہے؟ نفلی حج کا احرام باندھا ہے، تو اس سے فرض حج ادا نہیں ہوگا بھائی۔ فرض حج کے لیے فرض حج والا احرام ان کو باندھنا پڑے گا، فرض حج والا احرام باندھنا پڑے گا۔ تو کہتے ہیں وَإِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ، اور جب بچہ بالغ ہو جائے بعد اس کے جب اس نے احرام باندھ لیا ہے، او اعتق العبد، یا غلام کو کیا کر دیا گیا، آزاد کر دیا گیا بعد اس کے جب اس نے احرام باندھ لیا ہے، فَمَضَيَا، تو دونوں چلتے رہے، دونوں اسی احرام پر چلتے رہے، لم یجزہما، تو یہ ان کے لیے کافی نہیں ہوگا، عن حجۃ الاسلام، کس چیز سے کافی نہیں ہوگا؟ حج اسلام یعنی فرض حج سے۔ تو یہ بھی لفظ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، حجۃ الاسلام اور حجۃ الاسلام دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ لأن احرامہما انعقد لأداء النفل فلا ينقلب لأداء الفرض، اس لیے کیونکہ ان دونوں کا احرام جو ہے وہ منعقد ہوا ہے نفل کی ادائیگی کے لیے، لہذا وہ پلٹے گا نہیں، وہ بدلے گا نہیں فرض کی ادائیگی کے لیے، اس سے فرض ادا نہیں ہوگا۔ وَلَوْ جَدَّدَ، بھائی صورت یہ بچہ جو راستے میں بالغ ہو گیا تھا، اس نے نئے احرام کی نیت کر لی، نئے سرے سے احرام باندھ لیا۔ بھائی کیا کر لیا؟ پہلے نفلی حج کا احرام تھا، اب اس نے کیا کیا بالغ ہونے کے بعد؟ فرض حج کی نیت سے احرام باندھ لیا، تو کیا اس سے اس کا فرض ادا ہو جائے گا؟ کہتے ہیں ہاں بھائی اس کا فرض ادا ہو جائے گا جب فرض کی نیت سے احرام باندھ لے گا۔ اور اگر یہی مسئلہ غلام میں پیش آیا، غلام نے نفلی حج کا احرام باندھا تھا، راستے میں آقا نے اس کو آزاد کر دیا، اس نے اب فرض حج کی نیت سے احرام باندھ لیا، تو کیا فرض ادا ہو جائے گا؟ کہتے ہیں نہیں بھائی اب فرض نہیں ادا ہوگا۔ بھائی یہ کیا وجہ ہے؟ بچے کا نیا احرام معتبر تھا، اس کا نیا احرام کیوں نہیں معتبر؟ کہتے ہیں بھائی بچہ جو ہے، بچہ وہ مکلف نہیں ہے، لہذا اگر اس نے وہ جو نفلی احرام بھی باندھا تھا وہ اس پر لازم نہیں تھا۔ نفل تو ایک دفعہ شروع کر دیا جائے لازم ہو جاتا ہے، لیکن بچہ تو مکلف نہیں، لہذا اس پر وہ نفلی حج بھی لازم نہیں، تو وہ اس احرام کو ختم کر دیتا ہے، وہ اس پر لازم ہی نہیں تھا، اور نیا احرام کس کی نیت کر لیتا ہے؟ فرض کی نیت کر لیتا ہے، تو وہ پہلا لازم نہیں تھا، وہ ختم ہو جائے گا اور نیا احرام شروع ہو جائے گا بھائی۔ جبکہ غلام وہ تو بالغ عاقل ہے، لہذا اس نے جب ایک دفعہ نفل شروع کر دیا ہے تو وہ نفل اس پر لازم ہو گیا، اس کو پورا کرنا ضروری ہے، جب تک اس کو پورا نہیں کرے گا نیا احرام شروع نہیں کر سکتا بھائی۔ فرق سمجھ میں آ گیا؟ تو کہتے ہیں وَلَوْ جَدَّدَ الصَّبِيُّ الْإِحْرَامَ، جدد یجدد تجدید کے معنی ہے نیا کر لینا، وَلَوْ جَدَّدَ الصَّبِيُّ الْإِحْرَامَ، اور اگر نیا کر لیا بچے نے احرام کو، یعنی احرام کی تجدید کر لی، قبل الوقوف، وقوف عرفات سے پہلے، اس لیے کیونکہ وقوف عرفات فرض ہے بھائی، آگے حج کی تفصیل آئے گی، میں انشاءاللہ بیان کروں گا، امید ہے اگلے سبق میں آ جائے گی بھائی، اگلے سبق میں تو وہاں حج کے فرائض وغیرہ اور چیزیں تفصیل سے آ جائیں گی۔ تو یہ وقوف عرفات سے پہلے اس نے کیا کر لیا؟ بچے نے احرام کی تجدید کر لی، وَنَوَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ، اور حج اسلام یعنی فرض حج کی نیت کر لی، جاز، تو یہ جائز ہے۔ وَالْعَبْدُ لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يَجُوزْ، اور اگر غلام نے ایسا کیا تو جائز نہیں، لِأَنَّ إِحْرَامَ الصَّبِيِّ غَيْرُ لَازِمٍ، اس لیے کیونکہ بچے کا احرام جو ہے وہ اس پر لازم نہیں ہے، لعدم الاہلیت، کیونکہ اس کے اندر اہلیت نہیں ہے، اما احرام العبد لازم، اور باقی غلام کا احرام تو وہ لازم ہے، فلا يمكنه الخروج منه، لہذا اس کے لیے اس احرام سے نکلنا ممکن نہیں ہے، بالشروع فی غیرہ، اس کے علاوہ دوسرے میں شروع ہوتے ہوئے، دوسرے حج میں شروع ہو کر اس کے ذریعے وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ اس احرام سے نکلنا چاہتا ہے، تو یہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ واللہ عالم، اور اللہ خوب جاننے والے ہیں۔
یہاں تک مسائل اچھی طرح سمجھ میں آ گئے بھائی. فصل والمواقیت التي لا يجوز ان يجاوزها الانسان الا محرما خمسة لأهل المدينة ذو الحليفة ولأهل العراق ذات عرق ولأهل الشام جحفة ولأهل نجد قرن ولأهل اليمن يلملم. فصل، یہاں سے مواقیت کا بیان شروع کر رہے ہیں صاحب ہدایہ بھائی. مواقیت تو کہتے ہیں والمواقیت التي لا يجوز ان يجاوزها الانسان، اور وہ مواقیت کہ جائز نہیں ہے کہ ان سے انسان تجاوز کر جائے، ان سے آگے بڑھ جائے، الا محرما، مگر محرم ہونے کی حالت میں ہی. خمسۃ، وہ 5 ہیں. لأہل المدینہ ذو الحلیفہ، اہل مدینہ کے لیے وہ ذو الحلیفہ ہے. ذو الحلیفہ ایک جگہ کا نام ہے بھائی. وَلِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتُ عِرْقٍ، اور اہل عراق کے لیے وہ میقات جو ہے ذات عرق، ذات عرق یہ جگہ کا نام ہے. وَلِأَهْلِ الشَّامِ جُحْفَةٌ، اور شام والوں کے لیے میقات جو ہے جحفہ مقام ہے. وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنٌ، اور اہل نجد کے لیے میقات جو ہے وہ قرن ہے، قرن جگہ کا نام ہے. وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ یلملم، اور اہل یمن کے لیے میقات جو ہے وہ یلملم ہے بھائی، یہ بھی جگہ کا نام ہے. بھائی یاد رکھیے مواقیت جمع ہے میقات کی، مواقیت جمع ہے میقات کی، اور میقات جو ہیں مکہ مکرمہ کے ارد گرد کچھ خاص جگہیں ہیں جنہیں حضور علیہ السلام نے مقرر فرمایا اور بتلایا صحابہ کو. تو یہ جگہیں میقات کہلاتی ہیں. ان میں سے بعض مکہ سے 100 میل کے فاصلے پر ہیں، بعض جو ہیں مکہ سے 60-70 میل کے فاصلے پر ہیں، بعض ان میں سے مکہ سے 250 میل کے فاصلے پر ہیں. تو یہ کچھ حدود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی. کچھ حدود ہیں، کچھ حدیں ہیں. اس حد سے آگے کوئی شخص مکہ جانا چاہتا ہے تو ان مقامات سے آگے بغیر احرام کے جانا اس کے لیے جائز نہیں. جو شخص بھی مکہ مکرمہ جانا چاہتا ہے، اور چاہے پاکستان سے جا رہا ہے، بنگلہ دیش سے جا رہا ہے، امریکہ سے جا رہا ہے، جس طرف سے بھی جا رہا ہے، تو یہ جو کچھ حدود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرما دی، وہ شخص جانا کہاں چاہتا ہے؟ مکہ. اور تو ان حدود سے گزرتے ہوئے ان سے پہلے اس کے لیے احرام باندھنا ضروری ہے. بغیر احرام باندھے ان جگہوں سے آگے جانا اس کے لیے جائز نہیں. اگر بغیر احرام کے آگے جائے گا تو اس پر دم لازم آئے گا. دم یعنی ایک قربانی کرنا پڑے گی ایک جانور کی، بطور جرمانے کے، بطور سزا کے. تو یہ جو حدود ہیں ان کو مواقیت کہتے ہیں. اور ان سے آگے جو بھی جائے گا، اور مقصد کہاں ہے، جانا کہاں چاہتا ہے؟ مکہ کی قید میں بار بار ذکر کر رہا ہوں، مکہ کے علاوہ کسی اور جگہ جانا چاہتا ہے جو ان حدود کے اندر ہے، پھر احرام ضروری نہیں. لیکن اگر کہاں جانا چاہتا ہے، مکہ جانا چاہتا ہے، تو اس پر احرام لازم ہے. احرام باندھ کر یہاں سے گزرے گا. اور احرام کیوں لازم ہے؟ بیت اللہ کی تعظیم کے لیے. بیت اللہ کی، چونکہ یہ مکہ جانا چاہتا ہے اور مکہ کے اندر تو کیا ہے؟ بیت اللہ ہے. تو بیت اللہ کی تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ یہ احرام باندھ کر یہاں آئے اور یہاں اللہ کی عبادت کرے، یعنی عمرہ کرے یا حج کرے. عمرہ کرے یا حج کرے گا، یہ لازم ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو ان حدود سے باہر رہتے ہیں، جو ان حدود سے باہر رہتے ہیں. اور یہ جو متن کے اندر ان جگہوں کا ذکر آ گیا کہ یہ ذو الحلیفہ مقام ہے مدینہ والوں کے لیے، یہ مدینہ کے بالکل قریب ایک جگہ ہے. اور اہل عراق کے لیے ذات عرق جگہ ہے. اسی طرح شام کی طرف جو مقام ہے جحفہ، اور اسی طرح نجد والوں کی طرف جو مقام قرن ہے وہ، اور یمن والوں کے لیے یلملم ہے بھائی. تو ہمارا یہ میقات ہماری جانب یلملم ہے بھائی.
تو اس یلملم سے آگے بغیر احرام کے گزرنا جبکہ مکہ جانے کا ارادہ ہو یہ جائز نہیں ہے. یہاں سے احرام باندھنا پڑے گا بیت اللہ کی تعظیم کے لیے کہ انسان احرام باندھے اور وہاں جا کر عمرہ کرے یا کیا کرے، حج کرے. بھائی حج کرے. تفصیل یاد رکھیے کہ بیت اللہ کے ارد گرد کچھ حدود ہیں، بعض طرف 4 میل، بعض طرف 5 میل اور بعض طرف 14-15 میل تک. یہ کچھ حدود ہیں جو حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتلائی تھیں. بھائی یہ حدود جو ہے ان کے اندر کا علاقہ سارا یہ حرم کہلاتا ہے. یہ کیا کہلاتا ہے؟ تو یہ بعض طرف بیت اللہ سے کتنے فاصلے پر ہے؟ 4 میل، بعض طرف 5 میل اور بعض طرف 14-15 میل تک. تو یہ باقاعدہ حدود مقرر کی اور جبریل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتلایا اور وہ نشانات لگائے گئے. بھائی تو یہ جو حرم ہے یہ چونکہ بیت اللہ کے بالکل ساتھ کا علاقہ ہے، لہذا اس کی نہایت عظمت ہے، حتیٰ کہ اس حرم کے اندر کسی کو کسی قسم کی تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے. ویسے تو باہر بھی کسی کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں، لیکن یہاں پر جو ہے نہایت سختی ہے کہ یہ تو اللہ کا جو زمین پر سب سے پہلا گھر بنایا گیا یہ اس کے ارد گرد کا علاقہ ہے، لہذا یہاں کسی کو کسی درجے میں تکلیف نہیں دینی. حتیٰ کہ یہاں درختوں کا کاٹنا منع ہے، یہاں پر شکار کھیلنا منع ہے وغیرہ. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو کسی درختوں کو کوئی تکلیف نقصان نہیں دینا، جانوروں کو کسی قسم کی تکلیف نہیں دینی، ان کو کوئی نقصان نہیں دینا، شکار بھی منع، درختوں وغیرہ کا کاٹنا بھی منع. تو یہ علاقہ حرم کہلاتا ہے. یہ سارا کیا کہلاتا ہے؟ حرم. اور اس حرم کی حدود کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان کو اہل حرم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اہل حرم کہتے ہیں. تو یہ بالکل بیت اللہ کے قریب قریب کا علاقہ ہے. بھائی پھر اس سے باہر ایک حد بندی جو میں نے ابھی بیان کر دی، جن کو میقات کہا جاتا ہے، جو بعض اطراف میں مکہ سے 70 میل کے فاصلے پر، بعض طرف 100 میل ہیں، بعض طرف 250 میل تک. یہ دوسری حد بندی ہے. یہ دوسری حد بندی ہے. بات سب کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کتنی حدود آ گئیں؟ 2 حدود. تو یہ جو حرم کی حدود میں رہتے ہیں ان سب کو کہتے ہیں اہل حرم. اور جو حرم سے باہر رہتے ہیں لیکن میقات کی حدود کے اندر رہتے ہیں ان کو کہتے ہیں حلی. ہا لام اور یا، لام مشدد ہے. حلی. بات سمجھ میں آ گئی؟ ان کو کہتے ہیں حلی. اور جو میقات سے باہر تمام دنیا کے باقی لوگ ہیں ان کو آفاقی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ آفاقی. معلوم ہوا پاکستانی، ہندوستانی، بنگلہ دیش والے، افغانستان والے اور ارد گرد مصر والے سارے لوگ یہ کس میں سے ہیں؟ آفاقی ہیں. آفاقی ہیں. تو گویا حج کرنے والے لوگ 3 قسم کے ہو گئے. ایک اہل حرم ہیں، ایک حلی ہیں اور ایک آفاقی ہیں. بھائی آفاقی. تو ان کے اندر کچھ چیزوں کا فرق آئے گا کہ کہاں سے احرام وغیرہ باندھنا ہے، اور تو لہذا اس کو یاد رکھنا ذہن میں ہمیشہ. بھائی تو حلی کون سے لوگ ہیں؟ جو کہاں رہتے ہیں؟ میقات اور حرم کے حدود کے درمیان میں. اور اہل حرم جو حرم کے اندر رہتے ہیں، اور آفاقی جو ان میقاتوں کی حدود سے باہر رہتے ہیں. باہر رہتے ہیں. تو لہذا دنیا بھر میں سے کوئی بھی شخص جب وہ مکہ جانا چاہتا ہے، چاہے اس کا مقصد کوئی بھی ہو، وہ مکہ چاہے تجارت کے لیے جانا چاہتا ہے، چاہے وہ ملازمت کے لیے جانا چاہتا ہے، لیکن ارادہ کس جگہ جانے کا ہے؟ مکہ. حل کے اندر کسی اور جگہ کی بات نہیں ہو رہی. حل کے اندر اگر وہ کہیں اور جانا چاہتا ہے، مثلا اس کا ارادہ صرف جدہ جانے کا ہے، تو پھر میقات سے گزرنا پڑے گا، لیکن اس پر احرام لازم نہیں. احرام تو کس شخص پر لازم تھا؟
جو مکہ جانا چاہتا ہے میقات سے گزر کر مکہ، تو مکہ جس نیت سے بھی انسان جائے، لیکن چونکہ وہاں اللہ کا سب سے پہلا گھر ہے، لہذا اس گھر کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جب اس کے اتنا قریب جا رہا ہے، اسی شہر میں جا رہا ہے، تو وہاں جا کر کیا کرے؟ اولاً عبادت کرے، لہذا احرام باندھ کر گزرنا پڑے گا میقات سے۔ بھائی بغیر احرام کے گزرے گا تو دم لازم آئے گا، لہذا اگر کوئی شخص گزر گیا تو اس پر دم لازم ہو گیا، لیکن اگر وہ پھر واپس آ جاتا ہے، باہر نکل آتا ہے اور اب احرام باندھ کر چلا جاتا ہے تو وہ دم اس پر سے ساقط ہو جائے گا۔ بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو لہذا آفاقی شخص کو بغیر احرام کے میقات سے نہیں گزر سکتا جب اس نے مکہ جانا ہو۔ البتہ حلی آدمی جو ہے، جو حرم اور میقات کے اندر رہتا ہے، ان میں سے یہاں رہنے والا اگر کوئی شخص کہاں جانا چاہتا ہے؟ مکہ جانا چاہتا ہے، اس کے لیے احرام ضروری نہیں، اس لیے کیونکہ یہ حرم کے آس پاس کے لوگ ہیں، اور ان پر بھی اگر احرام کی پابندی لاگو کر دی جائے تو یہ تو حرج میں پڑ جائیں گے، ان کو تو بار بار آنا جانا پڑتا ہے۔ اب ہر مرتبہ اگر ان پر عمرہ یا حج ضروری قرار دے دیا جائے تو یہ حرج میں پڑ جائیں گے، اور حرج کو تو شریعت میں دور کیا گیا ہے، لہذا حلی آدمی بغیر احرام کے مکہ آ جا سکتا ہے، لیکن آفاقی بغیر احرام کے نہیں جا سکتا۔ بھائی ہاں، اگر مثلا آپ کا ارادہ یہ ہوا کہ آپ جدہ جانا چاہتے ہیں، جدہ جانا چاہتے ہیں یہاں سے، تو کیا احرام آپ پر لازم ہوگا یا احرام لازم نہیں؟ جب آپ جدہ جانا چاہتے ہیں، لازمی بات ہے مکہ کا تو ارادہ نہیں ہے، لہذا آپ پر احرام لازم نہیں، آپ جا سکتے ہیں، جدہ چلے گئے، اور جدہ تو حل کے اندر ہے۔ پھر بعد میں آپ کا ارادہ بنا کہ مکہ میں آپ کو کوئی کام پڑ گیا، اب آپ کو مکہ جانا ہے، مکہ جانا ہے، تو کیا اب احرام لازم ہوگا یا نہیں؟ کہتے ہیں نہیں بھائی اب نہیں لازم، کیونکہ اب آپ حل کے اندر ہیں، اب ارادہ بنا ہے آپ کا، اور اب آپ کا حلیوں والا حکم آ گیا، اور حلی کا کیا حکم ہے؟ وہ تو بغیر احرام کے مکہ آ جا سکتا ہے، لہذا اب آپ بھی کیا کر سکتے ہیں؟ بغیر احرام کے مکہ جا سکتے ہیں، لیکن یہ وہ صورت ہے جب آپ کا ارادہ بعد میں بنا مکہ جانے کا۔ اگر آپ کا ارادہ پہلے سے ہی تھا مکہ جانے کا، پھر آپ پر احرام لازم ہے۔ بھائی فرق سمجھ میں آ گیا؟ بھائی حتیٰ کہ حلی شخص، حلی آدمی اگر وہ ان میقاتوں سے باہر نکل آیا تو اس کا بھی آفاقیوں والا حکم ہو جائے گا۔ اب وہ باہر سے کہاں جانا چاہتا ہے؟ مکہ جانا چاہتا ہے، اور تو بغیر احرام کے اس کے لیے جانا جائز نہیں ہوگا۔ بھائی تفصیل اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ عمرے کا طریقہ بھی سمجھ لیجئے، حج کا طریقہ ہم انشاءاللہ کل کر لیں گے، عمرے کا طریقہ یہاں اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ بھائی یاد رکھیے عمرے میں صرف دو چیزیں ہیں، دو، ایک آپ نے بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، اور ایک صفا مروہ دو پہاڑیاں جو ہیں ان کے درمیان سعی کرنی ہے، سین عین یا سعی، یہ لفظ بار بار آئیں گے، اچھی طرح ان کو سمجھ لیجئے۔ عمرے کے اندر صرف کتنے افعال کرنا پڑتے ہیں؟ دو افعال ہیں، ایک طواف کرنا ہے بیت اللہ کا، اور دوسرا سعی کرنی ہے، سعی کرنی ہے۔ تفصیل یہ بھائی دیکھیے، اگر آپ نے بیت اللہ کی تصویر دیکھی ہو، بیت اللہ کی تصویر، اس میں آپ دیکھیں گے بیت اللہ کے ساتھ ہی بالکل ایک چھوٹی سی دیوار ہے نصف دائرے کی شکل میں، ایک چھوٹی سی دیوار ہے نصف دائرے کی شکل میں، اس کو حطیم کہتے ہیں، قوا کے ساتھ ہے حطیم۔ بھائی سمجھ میں آیا؟ تو یہ جو نصف دائرے کی شکل میں دیوار ہے اس کو حطیم کہتے ہیں، اور یاد رکھیے یہ بھی بیت اللہ کا حصہ ہے، دراصل یہ بھی کیا ہے؟ بیت اللہ کا حصہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے کی بات ہے کہ ایک مرتبہ بہت زیادہ بارشیں ہوئیں اور بڑا سیلاب آیا، پہاڑوں سے بڑا پانی آیا، اور اس سے بیت اللہ کی عمارت کو شدید نقصان پہنچا۔ تو قریش نے بیت اللہ کی تعمیر نو کا ارادہ کیا کہ اس کی عمارت دوبارہ تعمیر کرتے ہیں، چنانچہ انہوں نے تعمیر کا ارادہ کیا، لیکن ان کے دلوں میں بیت اللہ کی عظمت بہت زیادہ تھی، چنانچہ انہوں نے شرط لگا دی کہ بھائی مال اکٹھا کرتے ہیں لیکن صرف حلال مال دینا ہے، حرام کا ایک ذرہ بھی نہ ہے بیت اللہ کی تعمیر کے لیے۔
چنانچہ حلال مال صرف اکٹھا کیا لوگوں سے، اور وہ حلال مال جب اکٹھا کیا تو وہ اتنا نہ ہو سکا کہ جس سے پوری عمارت بن سکے، چنانچہ ایک حصے پر تو انہوں نے ایسی ہی عمارت تعمیر کر دی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، اور کچھ حصہ بچ گیا تھا، اس کے گرد انہوں نے وہ یہ چھوٹی سی دیوار بنا دی، اور یہی حصہ حتیم کہلاتا ہے۔ تو یہ دراصل کیا ہے؟ بیت اللہ ہی کا حصہ ہے، لیکن چونکہ وہ حلال مال پورا نہیں ہوا تھا تو اس حصے پر انہوں نے دیوار، پورے عمارت نہیں بنائی، اس حصے پر صرف وہ چھوٹی سی دیوار بنا دی نشان کے طور پر۔ لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اب کوئی عام آدمی بھی ہے، اس کا جی چاہتا ہو کہ میں بیت اللہ کے اندر جا کر نماز ادا کروں، کچھ نوافل پڑھ لوں، تو اب حتیم کے اندر وہ بآسانی جا کر اپنے اس شوق کو پورا کر سکتا ہے، حتیم کے اندر جا کر وہ نماز پڑھ لے تو یہ بیت اللہ کے اندر ہی گویا نماز ادا کر رہا ہے۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ حصہ حتیم کہلاتا ہے، حتیم بھائی۔ اسی لیے کعبہ کو کعبہ کہتے ہیں، کعب کے معنی ہوتے ہیں ابھرے ہوئے ہونے کے، تو بیت اللہ بھی دیکھو چوکور نہیں ہے، اس کا ایک حصہ ابھرا ہوا ہے، جو حتیم کی شکل میں ہے یہ بھی کس کا حصہ ہے؟ دراصل بیت اللہ ہی کا حصہ ہے نا، اور گولائی میں ہے یا نہیں، ابھرا ہوا ہے یا نہیں، تو لہذا اسی لیے اس کو کعبہ کہتے ہیں۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ تو تھی یہ بیت اللہ کی تفصیل۔ اب طواف کا طریقہ یاد رکھیں۔ تصویر میں آپ نے دیکھا ہوگا بیت اللہ کی تصویر جو ہے کہ بیت اللہ کا جو دروازہ ہے، دروازے کے ساتھ ہی جو کونا ہے بیت اللہ کا، اس پر حجر اسود نصب ہے، اسی کونے پر، اور اسی حجر اسود سے طواف کی ابتدا ہوتی ہے، یہاں سے طواف شروع کیا جاتا ہے، اور پھر بیت اللہ کے گرد چکر لگاتے ہوئے جب دوبارہ اس حجر اسود پر پہنچیں گے تو ایک چکر مکمل ہوا، اس طرح 7 چکر جب پورے کر لیں گے تو ایک طواف مکمل ہو جاتا ہے۔ تو ایک طواف میں 7 چکر لگائے جاتے ہیں بیت اللہ کے، 7 چکر۔ تو دروازے کے بالکل ساتھ کونے پر کیا ہے؟ حجر اسود ہے، اس سے طواف کی ابتدا کی جاتی ہے، اور طواف کا طریقہ یہ ہے کہ حجر اسود کا بوسہ لیتا ہے انسان، اور بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہتا ہے، اور پھر اس کے بعد دروازے کی طرف چلنا شروع کرتا ہے، یعنی بایاں کندھا بیت اللہ کی طرف رہتا ہے طواف کے دوران۔ دروازے کی طرف جب چلے گا تو کون سا کندھا آئے گا بیت اللہ کی طرف؟ بایاں کندھا بیت اللہ کی طرف آتا ہے، یا زیادہ اچھے لفظوں میں یوں کہو کہ انسان کا دل جو ہے وہ بیت اللہ کی جانب رہتا ہے، بیت اللہ کے گرد چکر لگاتے ہوئے۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ اور پھر چکر لگاتے ہوئے جب پورا چکر لگایا اور پھر حجر اسود پر پہنچا تو پھر اسی طرح حجر اسود کو بوسہ دے گا اور بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہے گا۔ بھائی پھر دوسرا چکر لگائے گا اسی طرح، پھر دوسرے چکر کے بعد حجر اسود کو بوسہ دے گا، تو یہاں تک کہ 7 چکر جب پورے ہو جائیں گے تو یہ ایک طواف مکمل ہو گیا، ایک طواف مکمل ہو گیا۔ لیکن اس میں نے تو بتایا آپ کو کہ ہر چکر میں کیا کرے؟ حجر اسود کا بوسہ لے گا، لیکن یہ تو بڑا مشکل کام ہے، اتنا ہجوم ہوتا ہے کوئی حجر اسود کے قریب نہیں پہنچ سکتا۔ تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ حجر اسود کو ہاتھ سے چھو لے اور پھر اس ہاتھ کو بوسہ دے دے، یا کوئی رومال وغیرہ وہ حجر اسود پر لگا دے اور اس کو بوسہ دے دے، لیکن یہ بھی مشکل ہے بھائی، یہ بھی اتنا ہجوم ہوتا ہے تو حجر اسود کے قریب نہیں جا سکتا۔ تو پھر آسان طریقہ یہی ہے کہ حجر اسود کی سیدھ میں جب انسان پہنچ جائے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھائے تقریباً سینے کے لگ بھگ، اور حجر اسود کی طرف ہتھیلیوں کا رخ کرتا ہے اور بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہے، اور پھر ان ہاتھوں کو بوسہ دے دے۔ بھائی حجر اسود ہاتھوں کو اٹھا کر، جیسے بھائی آپ تکبیر اللہ نماز شروع کرتے ہوئے تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ہتھیلیوں کا رخ کس طرف کرتے ہیں؟ قبلے کی طرف کر، تو یہاں بھی اس طرح ہاتھ اٹھانے ہیں لیکن کانوں تک نہیں اٹھانے، بس سینے کے برابر حجر اسود کی طرف ہتھیلیوں کا رخ کیا اور کیا کہا؟ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہا، اور پھر ان ہاتھوں کو بوسہ دے دیا۔
تو جب بھی حجر اسود کی سیدھ میں آئے اسی طرح ہاتھوں کو بوسہ دے دیں گے. اور پھر لوگوں کی آسانی کے لیے وہاں سعودی حکومت نے حجر اسود کی سیدھ میں جو صحن کے دوسری طرف جو برآمدہ ہے تو وہاں پر انہوں نے ایک سبز رنگ کی لائٹ لگا دی ہے. تو سبز رنگ کی لائٹ اور حجر اسود کے درمیان جب انسان پہنچتا ہے تو یہ حجر اسود کی سیدھ میں آ گیا. وہ سبز لائٹ اور حجر اسود کی سیدھ میں انہوں نے جو برآمدہ بنتا ہے اس کے کنارے پر کیا لگا دی ہے؟ سبز رنگ کی لائٹ. اس کے لیے حجر اسود کی سیدھ کا پتہ چلتا ہے. تو وہاں پہنچ کر ان ہاتھوں کو اٹھایا جائے, بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہا جائے اور ان ہاتھوں کو بوسہ دے دیا جائے. تو اس طرح جب 7 چکر لگا لیں گے تو یہ ایک طواف مکمل ہو گیا. اور ہر طواف کے بعد طواف کے 2 رکعت پڑھنا واجب ہے بھائی. 2 رکعت نماز پڑھنا پڑے گی. یہ واجب الطواف کہلاتے ہیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ واجب الطواف. تو ہر جتنے آپ طواف کرتے جائیں وہاں کی سب سے بڑی عبادت یہی طواف ہے. جتنے چاہیں آپ طواف کریں لیکن ہر طواف کے بعد کیا کرنا پڑے گا؟ 2 رکعت وہ واجب پڑھنا پڑیں گے بھائی. اور اس میں افضل یہ ہے کہ 2 رکعتیں جو ہے انسان مقام ابراہیم کے پاس پڑھے. مقام ابراہیم کی جالی بھی شاید آپ نے تصاویر میں دیکھی ہوگی. بیت اللہ کے دروازے کے سامنے ہی چند گز کے فاصلے پر یہ مقام ابراہیم ہے. وہاں پر سنہری جالی ہے, باقاعدہ تصاویر میں واضح نظر آتا ہے. اور اس کے اندر وہ پتھر موجود ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر فرمائی تھی اور اس کی دیواریں اونچی کی تھیں. اور اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات آج بھی نمایاں ہیں بھائی. اور جب آپ بیت اللہ کی تعمیر فرماتے تھے تو یہ پتھر ساتھ ساتھ اونچا ہوتا تھا. جیسے اونچی جگہ پر آپ پتھر لگا رہے ہیں تو یہ پتھر بلند ہو جاتا تھا. پھر جب پتھر رکھتے تھے یہ پھر نیچے آ جاتا تھا. تو اس پر کھڑے ہو کر آپ نے اس طرح ساری عمارت تعمیر فرمائی بھائی. تو اس کے پاس وہ 2 رکعت پڑھنا افضل ہیں. لیکن یاد رکھو ہجوم بہت زیادہ ہوتا ہے. لوگ پھر بھی یہاں پر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور خود بھی اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال لیتے ہیں اور جو بیچارے طواف کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی مصیبت میں ڈال لیتے ہیں. لہذا اگر ہجوم ہو, یہاں جگہ نہیں ہے, طواف زیادہ ہے, تو پھر یہاں انسان وہ نوافل نہ پڑھے بھائی. صرف افضل کام کے لیے دوسروں کو مصیبت میں ڈالنا یہ تو ٹھیک نہیں ہے بھائی. لہذا کہیں بھی مسجد میں وہ 2 نوافل ادا کر لے بھائی. طریقہ سمجھ میں آ گیا بھائی. تو یہ ایک طواف اس سے مکمل ہو جاتا ہے. اور دوسری چیز جو عمرے میں کی جاتی ہے وہ سعی ہے. سعی بھائی اگر آپ نے پورے مسجد الحرام کی پوری کی تصویر دیکھی ہو جس میں پوری مسجد الحرام آ رہی ہو, اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس عمارت جو ہے مسجد کی اس کے ایک طرف ایک برآمدہ سیدھا چلا گیا ہے, باقی عمارت سے جدا ہو کر دور تک سیدھا چلا گیا ہے. اگر ابھی تک غور نہیں کیا تھا اب آپ غور کرنا, تصاویر میں دیکھنا کہ آپ دیکھیں گے باقی عمارت تو مسجد کے بیت اللہ کے ارد چاروں طرف ہے لیکن ایک طرف ایک برآمدہ سیدھا مسجد سے الگ ہو کے دور تک چلا گیا ہے. سعی اس برآمدے میں کی جاتی ہے. اس برآمدے کے ایک کونے پر صفا پہاڑی ہے, اندر ہے, جو باقی پہاڑی اب ختم ہو گئی ہے, کچھ تھوڑے سے معمولی سا حصہ اس کا باقی ہے, اسی کے اوپر انہوں نے گنبد بنا دیا ہے. اور اسی برآمدے کے دوسرے کونے پر مروہ پہاڑی ہے, وہ بھی اوپر گنبد بن گیا ہے, برآمدے کے اندر ہی آ گئی ہے, بند کر دی گئی ہے ہر طرف سے. تو اس برآمدے میں سعی کی جاتی ہے. اس برآمدے کا جو بیت اللہ کے قریب والا کنارہ ہے اس میں ہے صفا پہاڑی, اور وہ جو دور نکل گیا ہے کنارہ مسجد سے الگ ہو کر اس کنارے پر ہے مروہ پہاڑی بھائی. مروہ پہاڑی اس کے اندر 7 چکر لگائے جاتے ہیں. یہ ہے سعی. یہ کیا ہے؟ سعی. لیکن اس میں یہ تفصیل یاد رکھنا کہ بیت اللہ کے گرد جب چکر لگاتے تھے تو حجر اسود سے چلیں اور پھر حجر اسود سے پہنچ گئے تو یہ ایک چکر ہوتا تھا. لیکن یہاں صفا سے سعی شروع کریں گے اور مروہ پہاڑی پہ پہنچیں گے اور پھر مروہ سے واپس چلیں گے. واپس کہاں پہنچ گئے؟ صفا. اس کو ایک چکر نہیں کہیں گے, اس کو 2 چکر کہیں گے. یعنی
صفا سے مروہ تک ایک چکر ہے اور پھر مروہ سے واپس صفا پر آئے تو یہ 2 چکر ہو گئے. لہذا دوسری دفعہ جب آپ صفا پر پہنچیں گے تو کتنے چکر ہو گئے؟ 4 چکر ہو گئے. کتنے؟ 4. پھر تیسری دفعہ جب آپ صفا پر پہنچیں گے تو کتنے ہو گئے؟ 6 چکر ہو گئے. لہذا 7واں چکر مروہ پہاڑی پر جا کر پورا ہوگا. یہ ہو گئی سعی. اور اس میں بھی یاد رکھیے سعی کے اندر درمیان میں یہ جو برآمدے میں آپ چل رہے ہیں درمیان میں تھوڑی سی جگہ ہے چند گز کی, اس پہ سبز نشان لگے ہوئے ہیں. اس جگہ کے اندر مرد جب پہنچے تو ہلکی رفتار سے دوڑ لگائے گا. بھائی کیا کرے گا؟ عورتوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے, صرف کس کے لیے ہے؟ مردوں کے لیے. عورتیں اسی طرح اطمینان سے چلتی رہیں. مرد البتہ ان 2 سبز نشانوں کے درمیان جب پہنچتا ہے تو ایک نشان سے لے کر دوسرے نشان تک ہلکی رفتار سے دوڑ لگانا پڑے گی. بھائی سمجھ, یہ سنت ہے حضرت ہاجرہ کی. بھائی حضرت ہاجرہ وہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو بچے تھے ابھی ان کو یہاں چھوڑ کر چلے گئے بھائی اللہ کے حکم سے, تو پانی وغیرہ جو ہے ان کے پاس ختم ہو گیا. اب ماں تھی پریشان تھی کہ بچے کے لیے پانی کا بندوبست کہاں سے کروں. چنانچہ بچے کو لٹایا, یہ بیت اللہ کے قریب ہی جگہ, اس کے قریب بچے کو لٹایا. ابھی بیت اللہ کی عمارت وغیرہ کچھ بھی نہیں, یہاں جنگل ہے, تو وہاں بچے کو لٹایا اور پھر یہ صفا پہاڑی تھی اس پر چڑھ گئی بھائی کہ دیکھیں کہیں پانی دکھائی دے, کوئی انسان نظر آ جائے, پانی کا بندوبست ہو جائے. لیکن کچھ دکھائی نہ دیا تو وہاں سے وہ چل پڑی, اتری اور دوسری طرف کچھ جو پہاڑی مروہ کی پہاڑی موجود تھی اس کی طرف چل پڑی. درمیان میں یہ جو سبز نشانات کی جگہ ہے یہ جگہ تھوڑی سی گہری تھی. اس میں جب پہنچتی تھی تو ان کو اپنا بچہ نظر نہیں آتا تھا, تو یہاں سے وہ دوڑ کر نکلتی تھیں کہ بچہ میری نگاہوں میں رہے. بھائی ماں کی محبت بھی عجیب ہے, اللہ تعالیٰ نے عظیم نعمت دی ہے ماں کی صورت میں انسان کو. بھائی عظیم نعمت بھائی, جس کے لیے جتنا انسان اپنی آخرت کو سنوار سکتا ہے بھائی. تو وہ وہاں سے دوڑ کر نکلتی تھیں. پھر باقی ذرا اونچی جگہ آ جاتی تو پھر وہاں اطمینان سے سکون سے چلتے ہوئے پھر مروہ پر چڑھ گئیں, وہاں دیکھا کچھ نظر نہیں آیا. پھر صفا کی طرف آئیں تو اس طرح انہوں نے 7 چکر لگائے. اور پھر اس کے بعد جب آئیں تو دیکھا کہ بچے نے جہاں ایڑیاں ماری تھیں وہاں جبریل علیہ السلام نے پر مارا اور وہاں سے وہ زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا. بھائی تو یہ وہ زمزم کا چشمہ یہاں اس طرح جاری ہوا. بھائی تو یہ وہ ان کی سنت ہے. بھائی سمجھ میں آیا بھائی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ہمیشہ کے لیے حکم جاری فرما دیا کہ جو بھی یہاں آئے وہ ان کی سنت پر عمل کرے. بھائی تو مرد یہاں دوڑ کر گزرتے ہیں اور عورتیں اسی طرح اطمینان سے. بھائی تو یہ ہو سعی. بھائی 7 چکر لگا لیے صفا مروہ میں, اور اختتام کہاں پر ہوگا؟ مروہ پر. اور آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ صفا پہاڑی سے آغاز ہوا تھا. تو عمرہ صرف ان 2 چیزوں کا نام ہے. عمرے کے اندر اب تفصیل یاد رکھو, عمرے کے لیے جب کوئی جاتا ہے اس کو میقات سے احرام باندھنا پڑتا ہے. اس سے پہلے یعنی میقات تو آخری حد ہے, اس سے آگے تو احرام کے بغیر جانا جائز ہی نہیں. تو پہلے کیا کرنا پڑتا ہے؟ احرام باندھنا پڑتا ہے. آج کل تو اللہ نے بڑی آسانی فرما دی, جہاز کے لیے چند گھنٹوں میں انسان پہنچ جاتا ہے وہاں, تو لہٰذا یہیں سے کیا کر لیا جاتا ہے؟ احرام باندھ لیا جاتا ہے. اور پھر وہاں جب حرم پہنچ گئے تو وہاں پر جا کر طواف کرنا ہے اور پھر کیا کرنی ہے؟ سعی. لیکن ایک اور بات یاد رکھیں, جب انسان نے احرام باندھا ہے اور طواف کے بعد کیا کرنی ہے؟ سعی. تو ہر وہ طواف جس کے بعد سعی ہو اس کے اندر اجتباع بھی کرنا پڑتا ہے اور رمل بھی. اجتباع الف ضاد طا با الف عین, اجتباع یہ آگے سب کچھ آئے گا, لیکن ابھی اچھی طرح سمجھ لیں گے, وہاں آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. اجتباع اس کو کہتے ہیں کہ انسان جب احرام کی چادر اوپر اوڑھتا ہے, ایک چادر تو تہبند کے طور پر باندھ لی اور دوسری چادر جو اوپر اوڑھی ہے اس کو اس طریقے سے اوڑھتا ہے
کہ دایاں کندھا ننگا ہو گئی، یعنی بائیں کندھے پر چادر ڈالی اور دائیں کندھے کے نیچے سے، بغل کے نیچے سے چادر نکال کر پھر بائیں کندھے پر ڈال لیتا ہے، تو دیکھو دایاں کندھا ننگا ہوا، اس کو کہتے ہیں استباع بھائی، کیا کہتے ہیں؟ استباع کہتے ہیں۔ تو یہ اس میں کرے گا اعتکاف، یہ صرف یہ طواف کے اندر ضروری ہے، کس کے اندر؟ طواف کے اندر، لہذا یہیں سے آپ احرام عمرے کا باندھ کر جا رہے ہیں تو یہاں ابھی سے استباع نہیں ضروری کہ آپ یہیں سے ایک کندھا ننگا کر لیں، نہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ اس طرح کر لیتے ہیں، حالانکہ یہ کب ضروری ہے؟ طواف کے اندر ضروری، کس کے اندر؟ طواف کے اندر ضروری، لہذا ابھی اطمینان سے دونوں کندھوں کو چھپاتے ہوئے جیسے صحیح چادر اوڑھتے ہیں اس طرح اوڑھ لے، اور پھر وہاں جب طواف کرنے لگے تو پھر ایک کندھے کو پہلے ننگا کر لے، اس طرح بغل کے نیچے سے چادر کو گزار لے، دایاں کندھا ننگا کر لے، یہ ہوا استباع۔ اور نیز اس طواف کے اندر جس کے بعد سعی ہے، استباع بھی کرنا ہے اور رمل بھی کرنا ہے۔ رمل اس کو کہتے ہیں بھئی، اگر آپ نے کشتیاں دیکھی ہوں، کشتی کے لیے جب پہلوان کا نام لیا جاتا ہے اور وہ اکھاڑے کے اندر داخل ہوتا ہے تو بڑے فخر کے ساتھ وہ پورے اکھاڑے کا چکر لگاتا ہے اور خوب اپنی طاقت کا اور اپنی طاقت کا اظہار کرتے ہوئے، اپنے خوب کندھے ہلاتے ہوئے، ہلکی رفتار سے دوڑ لگاتے ہوئے اور خوب فخر و تکبر کے ساتھ اکڑتے ہوئے وہ چکر لگاتا ہے۔ دیکھا یا نہیں دیکھا بھائی؟ یہ ہے رمل بھائی، یہ کیا ہے؟ یہ رمل ہے۔ تو یہ جو طواف ہے اس کے پہلے 3 چکروں میں رمل بھی کرنا پڑے گا بھائی، رمل بھی کرنا پڑے گا، اسی طرح کندھوں کو پہلوانوں کی طرح ہلاتے ہوئے اور خوب طاقت کے اظہار کرتے ہوئے، یہ پہلے 3 چکر، طواف میں تو کل کتنے چکر ہیں؟ 7، لیکن پہلے 3 چکروں میں رمل مسنون ہے۔ ہاں اگر ان میں نہ کر سکا، بھول گیا، تو بعد والے چکروں میں نہ کرے، صرف پہلے 3 میں ہی مسنون ہے بھائی۔ اور اس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ حضور علیہ السلام جب صحابہ کے ہمراہ یہاں عمرے کے لیے تشریف لائے تھے تو مشرکین مکہ نے مشہور کر دیا کہ مسلمان جو یہاں سے ہجرت کر کے گئے، مدینہ میں رہتے ہیں، بڑے کمزور ہو گئے بھائی۔ حضور علیہ السلام کو یہ اطلاع پہنچ گئی تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے، چنانچہ سارے اسی طرح خوب طاقت اور قوت کا اظہار کرتے ہوئے اور بڑے فخر کے ساتھ چکر، مشرکین نے ان کو دیکھا تو آپ ساتھیوں میں آپس میں کہ بھئی تم لوگ تو کہتے تھے یہ کمزور ہو گئے ہیں بھئی یہ تو سارے پہلوانوں کی طرح اتنے اور زیادہ قوت والے ہو گئے ہیں بھئی۔ تو اس کو پھر اسی سنت کو اللہ تعالیٰ نے جاری فرما دیا بھئی، سمجھ میں آیا بھئی؟ تو یہ چکر لگائیں گے۔ تو یہ طواف جب مکمل ہو جائے اس کے بعد اب سعی کرنی ہے، سعی کے لیے پھر انسان صفا پر آئے گا اور صفا پر آئے اور اسی طرح بیت اللہ کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو جائے، اس پر تکبیر وغیرہ اور لا الہ الا اللہ وغیرہ کہے گا اور دعا مانگ لے اور پھر مروہ کی طرف چلنا شروع کر دے اور پھر یہاں 7 چکر پورے کر لے گا۔ طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے عمرے کا بھائی؟ تو یہ 7 چکر جب پورا کر لے گا عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے احرام اتارنا ہے، لیکن ایک کام اب باقی ہے۔ احرام تب آپ اتاریں گے جب آپ اپنے سر کے بال منڈوا لیں، یعنی ٹنڈ کروا لیں، یا اگر چھوٹے کروانا چاہتے ہیں تو بال ٹنڈ نہیں کروانا چاہتے، حلق نہیں کروانا چاہتے تو بال چھوٹے کرنا بھی درست ہے بھائی، تو بال چھوٹے کروا لیں گے، بس اس کے بعد احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد انسان حلال ہو جاتا ہے، پھر اب سلے ہوئے کپڑے وغیرہ پہن سکتا ہے بھائی۔ تفصیل سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہے عمرہ بھائی، یہ عمرہ بھائی۔ تو اگر ہجوم وغیرہ نہ ہو تو ایک عمرہ آرام سے تقریباً 3-4 گھنٹے میں انسان اطمینان سے ایک عمرہ کر سکتا ہے بھائی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے بھائی، اب آپ یہاں سے سفر کر کے گئے تھے، آپ نے عمرہ کر لیا، طواف اور سعی کر لی اور حلق کروا لیا اور اب آپ حلال ہو کر وہاں مکہ میں رہنے لگے، اب جتنے طواف کرنا چاہیں کریں، نیز اور عمرے آپ کرنا چاہتے ہیں اور عمرے بھی کر سکتے ہیں،
اور بھی جتنے عمرے کرنا چاہیں. لیکن عمرے کے لیے اب آپ پر ضروری ہوگا کہ آپ حرم کی حدود سے نکلیں اور پھر احرام باندھ کر آئیں. اور حرم کی حدود میں نے بتایا بعض طرف 4 میل ہے، بعض طرف 5 میل ہے، بعض طرف 14-15 میل. تو وہ وہاں پر وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عمرہ کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ یا رسول اللہ باقی لوگوں نے حج بھی کر لیا اور عمرہ بھی کر لیا ہے اور میں نے صرف حج کیا ہے. تو حضور علیہ السلام نے ان کے بھائی کو حکم دیا کہ ان کو مقام تنعیم سے عمرہ کروا لائیں. مقام تنعیم سے، تنعیم وہ جو قریب ترین جگہ ہے حرم سے باہر، یعنی تو وہ ان کے بھائی لے کر گئے ان کو، اور تنعیم مقام پر وہاں انہوں نے احرام کی نیت کی، پھر ان کو لے آئے، پھر انہوں نے طواف کیا، سعی کی، اور اسی طرح وہ بال چھوٹے کروائے. مردوں کے لیے بال چھوٹے کروانے منڈوانے کا حکم ہے. عورتیں یہ ہے بالوں کے آخری کنارے جو ہیں وہ تھوڑے سے کاٹ لیں گی تو اس سے وہ حلال ہو جاتی ہیں. بھائی بات سمجھ میں آ گئی. اور وہ مقام تنعیم جہاں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرہ کیا تھا تو وہاں پر پھر بعد میں مسجد بنا دی گئی اور وہ مسجد عائشہ کے نام سے مشہور ہے. بھائی لہذا جو بھی عمرہ کرنا چاہتا ہے تو وہ وہاں گاڑیاں وغیرہ عام ملتی ہیں. مسجد عائشہ انسان چلا جائے، احرام اپنے جگہ سے ہی باندھ لے. احرام کیا کرے؟ اپنی جگہ سے ہی باندھ لے، نیت وہاں جا کر لے احرام کی اس مسجد عائشہ جو حرم کی حدود سے باہر ہے. لیکن پہلے تو یہ مکہ سے باہر تھی، یہ جگہ بھی مکہ سے باہر تھی، لیکن اب مکہ اتنا پھیل گیا ہے کہ وہ مسجد عائشہ مکہ کے اندر ہی آ گئی ہے، لیکن بہرحال حرم کی حدود سے باہر ہے. تو آپ جتنے ایک دن میں اگر آپ 2 عمرے کرنا چاہیں، 3 عمرے کرنا چاہیں، طریقہ وہی ہے. بھائی آپ احرام کی مسجد عائشہ سے کیا کر لیں گے؟ نیت کر لیں گے، احرام باندھ کر وہاں سے آئیں گے، طواف کریں گے، سعی کر لیں گے اور حلق کروا لیں گے. اور اگر حلق پہلے ہی کروا چکے، سر پر اب بال ہیں ہی نہیں، تو صرف کیا کر لیا جائے گا؟ حلق والوں کی مشابہت اختیار کر لی جائے گی، یعنی سر پر اس طرح پھروا لیں گے. کیا کر لیں گے؟ بال تو ہیں نہیں سر پہ ابھی، مثلا اسی دن دوسرا آپ عمرہ کر رہے ہیں تو پھر صرف کیا کر لیں؟ سر پر اس طرح پھروا لیں گے اور آپ حلال ہو جائیں گے. بھائی طریقہ سمجھ میں آ گیا. بھائی یہ تھی عمرے کی تفصیل. بھائی اچھا بھائی چلیے بس کرتے ہیں. بھائی باقی انشاءاللہ پھر کریں گے اگلے سبق میں. انشاءاللہ ہم حج کا طریقہ بھی کوشش کریں گے ہو جائے تو پھر اس کے بعد پھر سمجھنا آسان ہو. عمرے کا طریقہ سب کو آ گیا. بھائی عمرہ صرف کس چیز کا نام ہے؟ 2 چیزیں ہیں، طواف ہے اور سعی ہے. اور حالت احرام پھر ختم کب ہوگی؟ جب سعی کے بعد کیا کر لے؟ سر کے بال منڈوا لے یا چھوٹے کروا لے تو بس اس کے بعد احرام اتار کر عام کپڑے پہن سکتا ہے اور احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی. بھائی ختم ہو جائیں گی. چلیے بس بہذا هو المرام. اللہ اعلم بحقیقت الکلام.